علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ یہ شعر ہے میرا موضوع، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو میں بات وہاں سے لے کر آؤں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آداب فرزندی سے، اس سے گفتگو کا وہاں سے جوڑ کر اس کا اختتام اس پہ ختم کروں گا، سکھائے کس نے حسین کو آداب فرزندی۔ جی تو میں جو ہے وہ یہ میرا موضوع ہے، میں پہلے آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ سے دلی خواہش خوشی کا اظہار، دوسرا وقت کی پابندی پھر بھی انشاءاللہ ملحوظ خاطر رہے گی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا تھا، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شروع سے ہی اس مقصد کی تربیت عطا فرما رہے تھے، شروع سے ہی اس مقصد کی تربیت عطا فرما رہے تھے۔ کیسے اور کس طرح؟ وہ آیت، پھر یہ شعر اور پھر میرا نکتہ، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر میں جو ہے وہ موضوع کو اپنے جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اسماعیل کے آداب فرزندی کیا تھے اور حسین کے آداب فرزندی کیا تھے؟ یہ فرق یہ فرق بھی نہیں بلکہ یہ مقام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسماعیل کے آداب فرزندی کیا تھے اور حسین کے آداب فرزندی کیا تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں عطا فرمایا، بڑھاپے میں عطا فرمایا۔ تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً مختلف روایتیں 98 برس یا 100 برس کی عمر تھی جب اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد فوراً جو حکم ہوا کہ جاؤ ان کو وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑ کر آ جائیں۔ وہ مکہ بے آب و گیا، صحرا، چٹیل میدان، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، پہاڑ ایسے جو ہے وہ وہاں پر جا کے چھوڑ کے آ گئے۔ تو وہ ننھا فرزند اس وقت سے وہ آزمائش میں آیا، ابتلاء و آزمائش کے اندر۔ ماں کو جو ہے وہ تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی دے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آئے، پیچھے مڑ کے دیکھنے کا بھی حکم نہیں تھا، چھوڑ کے چلے آئے۔ وہ سعادت مند بیوی، وہ خاتون پیچھے بھاگتی رہی کہ ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں اکیلے، کس کے سہارے؟ آپ نے نہ پیچھے مڑے نہ کوئی جواب دیا۔ جب آپ کافی آگے چلے گئے تو حضرت بی بی ہاجرہ نے سمجھ گئی، نبی کی گھر والی تھی، توڑے ساڑھے گھر والے نہیں سنجھگال بھی نہ سمجھنا ہے یا ہم سمجھا نہ سکیں، پیغمبر کے گھر والی تھی، بات سمجھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ صرف اتنا بتا دیں کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کا جواب دیا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سعادت مند خاتون نے جب یہ سنا تو کہنے لگی جس کی مرضی پہ چھوڑ کے جا رہے ہو وہ جانے اور ہم جانے۔ پھر اس نے ایسا جانا کہ جب وہ پانی ختم ہوا، وہ کھجوریں ختم ہوئیں اور وہ ننھے اسماعیل کو جب پیاس لگی تو وہ ننھا اسماعیل پیاس کی وجہ سے جب ایڑیا رگڑتا تھا، ادھر پیاس تھی ننھے بچے کی، ادھر ماں کی ممتا تھی، وہ ممتا دوڑ کر کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروا پہ جاتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے ادھر دوڑتی ہے، لوگوں کو دیکھتی ہے، قافلے کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان پہ دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، کوئی امید نظر نہیں آتی۔ لیکن وقت گزرتے
گزرتے جب بیٹے کو دیکھتی ہے پھر تڑپ، تو مجھے یہ بتائیں اس ننھے بچے کی تڑپ کو دیکھ کر ماں کی ممتا کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماں کی ممتا کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان من، ماں کی ممتا کا جو عالم ہوگا، ان کے دل کی جو بھی تڑپ ہوگی، ہم سنتے ہیں کہ ماں جتنا بھی بچے سے پیار کرتی ہے، رب اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب تو جب ہاجرہ دیکھ رہی تھی، کیا رب نہیں دیکھ رہا تھا؟ ہائے ہائے، جب ماں دیکھ رہی تھی تو رب بھی دیکھ رہا تھا، لیکن بات کی آزمائش کی کہ کب تک ثابت قدم رہتے ہیں۔ جب اتنی تڑپ کے باوجود نہ زبان سے شکوہ نکلا، نہ شکایت نکلی، نہ ایمان کے اندر تزلزل آیا، تو وہیں پر اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ جبرائیل اترو، زمین پہ جاؤ، جہاں پر اسماعیل کے قدم ہیں، ایڑی پڑ رہی ہے، وہاں پر مارو، زمین کے اندر سے چشمہ نکال کے رکھو۔ وہ چشمہ بظاہر زمین سے نکل رہا ہے، لیکن بالباطن سدرۃ المنتہا سے نکل رہا ہے۔ زمزم کے پانی کے بارے میں آتا ہے کہ بظاہر یہ زمینی پانی ہے، لیکن زمین سے نہیں آ رہا، یہ جنت سے آ رہا ہے۔ اس کی جو وہ شاخیں ہیں سدرۃ المنتہا سے نکل رہی، باقی باطن ہے، اس کا راز اللہ جانے، اس کے معاملات جانے، ہمیں نہیں پتہ۔ زمین کا پانی ہے، ہزاروں سال ہو گئے، چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا، اس کے جو کوئی آثار نہیں، آخر کوئی تو راز ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہی اسماعیل بڑے ہوتے ہیں، جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں، جو ہی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، ایک اور امتحان شروع ہو جاتا ہے، ایک اور آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں حکم ہوتا ہے کہ اپنے جوان بیٹے اسماعیل کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ نے سمجھا کہ شاید کوئی یہ عام خواب ہوگا، نظر انداز کر دیا کہ جوان بیٹے کی قربانی آج تک تو کسی سے نہیں مانگی گئی، مجھ سے مانگی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے دن دوسری مرتبہ پھر خواب آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے پھر نظر انداز کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ کو خواب آیا جب آپ میدان عرفات میں تھے، جب آپ میدان عرفات میں تھے، وہاں پر تیسری مرتبہ پھر خواب آیا کہ اسماعیل کو میرے نام پہ قربان کرو۔ جب تیسری مرتبہ خواب آیا تو اس وقت آپ کو اس بات کی پہچان ہوئی کہ یہ عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم کی ان کو پہچان ہوئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب اسماعیل کو قربان کروں گا، تو جہاں پر انہوں نے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور حق کو پہچانا، اللہ نے اسے عرفات کا نام دے دیا۔ یہ میدان عرفات کو عرفات کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر آپ کو حق کی پہچان نصیب ہوئی تھی۔ اب جب آپ کو پتا چلا کہ حکم کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ اسماعیل کو اس کے نام پہ قربان کرنا ہے، تو آپ نے اپنے جوان بیٹے کو، اب یہ آیت اور علامہ اقبال کا شعر آپ سامنے لائیں کہ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ جوان بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سمجھ تو گئے تھے آپ کہ یہ بھی ایمان کی ایک آزمائش ہے، یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی ایک ابتلا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام۔ قال ابراہیم نے کہا اسماعیل کو، ذرا تصور تو کریں، جوان بیٹا ہے اور ادھر بوڑھا باپ ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ
کہ کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا چلا جائے جو اس کے بڑھاپے کا سارا سہارا ہو، کل دولت ہوتی ہے، تو ذرا اس باپ سے پوچھو کہ اس کے کندھے کیسے گرتے ہیں، کیسے ٹوٹتے ہیں، وہ بیٹا کتنی بڑی دولت ہوگی اس کی، اور بیٹا بھی سعادت مند، نافرمان نہیں، لڑاکا جھگڑالو نہیں، شرافت کا پیکر، سعادت کا پیکر، انتہا درجے ادب و فرما برداری والا۔ جب انہوں نے کہا حضرت ابراہیم نے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ قرآن کا انداز ہے، یا کہ باپ اپنے بیٹے کو اس انداز ہے، بنی تصغیر کا صیغہ ہے، اور یہ تب بولا جاتا ہے جب حد درجہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہو، حد درجہ۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک، محسوس کیجئے گا کیا، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں کسی کو کہا جائے، باپ ہی کہہ دے اپنے بیٹے کو کہ میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، بتاؤ کیا ری ایکشن ہوگا اولاد کا؟ اب ہم خود پر رکھ کے سوچیں، ہمارا باپ ہمیں کہے کہ تمہارا گلا کاٹنا ہے، کیا ری ایکشن، کیا کہنا، ٹھیک ہے کاٹ دو، یہ وہیں پہ ہم ہنگامہ، اور بھائی گلا جان قربان کرنا تو دور کی بات، آج تو اولاد 2 روٹیاں نہیں کھلا پا رہی، اس کے اوپر باپ سے لڑتی ہے، اس کے اوپر ماں سے لڑتی ہے، صرف یہ تھوڑا خرچہ دوائی لے کے دینی پڑ جائے، یہ سعادت مندی نہیں ہوتی۔ اولاد پہ جو گزر جائے، ہمارے دین، ہمارے مذہب کا کمال یہ ہے کہ اولاد پہ جو گزر جائے، اولاد کی سعادت مندی کی انتہا یہ ہے کہ آپ پہ قیامت گزر جائے لیکن ماں باپ کے سامنے آپ کی زبان پہ اف بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ تربیت ہے ہمارے دین کی، یہ ادب ہے جو ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ ادھر جان مانگی، ادھر کیا تھوڑا مال بھی نہیں خرچ ہو سکتا آج کے دور میں؟ تو کہا فنظر، بیٹا اچھی طرح سوچ کے بتاؤ۔ انظر کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح سوچ کے غور کرو، فکر کرو، جان کا معاملہ ہے، عام معاملہ۔ اچھا اس وقت تک تو نبی ابراہیم تھے، اسماعیل تو نہیں تھے، اسماعیل تو ابھی نبی نہیں بنے ہوں گے کہ نبوت ملتی 40 سال کی عمر میں ہے، اس وقت تک اسماعیل تو نبی نہیں ہوں گے نا۔ ایمان کی حقیقتوں کا پتہ ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کی محبت کا پتہ ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے عشق کا پتہ ابراہیم علیہ السلام کو، ابتلاء و آزمائش کا پتہ ابراہیم علیہ السلام کو، ان آزمائشوں پہ پورا کیسے اترنا ہے پتہ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسماعیل تو نوجوان تھے، نہ انہیں آزمائشوں کا پتہ، نہ انہیں نبوت کی باریکیوں کا پتہ، نہ انہیں ان عشقوں کا پتہ۔ ارے اس کے باوجود جب باپ بیٹے کو کہتا ہے فنظر، غور کرو، ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے کہ میں بار بار خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ تو بدلے میں جب سعادت مند بیٹے کے لب کھلے، زبان کھلی، تو اندر سے جو الفاظ نکلے، قرآن کہتا ہے قالا، اسماعیل نے جواباً کہا یا ابتی، اے ابا جان، اے والد محترم، اے میرے پیارے بابا جان، افعل ما تؤمر، رب نے جو تمہیں کہا آپ کر گزریے۔ سبحان اللہ، یہ وہ سعادت مندی ہے۔ مال نہیں مانگا، کوئی آپ کی اور چیز نہیں مانگی، دنیا نہیں مانگی، جان مانگی تھی۔ جب جان پہ بن جائے بندہ سب قربان کر دیتا ہے، جان بچانا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کے اگر کوئی سر پہ مارے تو ایسے ہاتھ آگے کر کے کہتے ہیں ہاتھ کٹ جائے، سر پہ چوٹ نہ پڑے کہ فوراً مر ہی نہ جاؤں، فوراً ایسے سامنے وہ کرتے ہیں۔ تو جان سے پیاری کوئی بھی چیز اللہ نے جان ہی مانگ لی تھی، اللہ نے جان مانگ لی تھی۔ اور آگے سے وہ سعادت مند اولاد کا جواب دیکھیں کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، رب نے جو آپ کو حکم دیا کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے مجھے کہ میں اللہ نے اگر چاہا تو صبر کا پہاڑ بن جاؤں گا. سبحان اللہ. صبر کا یہ وہ راز ہے جس کی طرف علامہ اشارہ کرتے ہیں. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ بابا یہ انداز کس نے سکھائے؟ آیا ابراہیم نے موقع کے اوپر کوئی نگاہ ایسی ڈالی تھی، یا جس گود میں اسماعیل نے پرورش پائی تھی اس گود کی، اس مکتب کی، اس مدرسے کی یہ کرامت تھی کہ اسماعیل جب جان مانگی گئی تو سر جھکا دیا. ستجدنی انشاءاللہ. آگے کا واقعہ یہ میں اگلے مضمون پہ آتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جانے لگے تو شیطان آ گیا اور پھر سارا کچھ حضرت ہاجرہ نے خود تیار کر کے بھیجا تھا. تو پھر اس کے بعد جب آپ گئے، اب سعادت مندی کی انتہا دیکھیں کہ حضرت اسماعیل بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں. اللہ. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور پھر اس کے بعد چھری چلائیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ کی جو شفقت ہوتی ہے، شفقت پدری، وہ کہیں غالب نہ آ جائے اور خدا کے حکم کی تعمیل میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اللہ. کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. کہ رب سب سے اوپر. رب جب ایمان اس حد تک پہنچے تب لذتیں ملتی ہیں. آج کے دور میں ہمارے دل میں تصور خدا تو ہے، بہت نیچے ہے اور بہت پیچھے ہے. جب آپ کے دل میں اللہ کا عشق، اللہ کی محبت اور اللہ کا نام دنیا کی ہر چیز سے اوپر آ جائے تب رب فرماتا ہے کہ پھر ایمان کی برکتیں اترتی ہیں، ایمان کی رحمتیں اترتی ہیں. بشر المومنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. یہ مرتبہ تو میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے بھی نہیں ملا. سیدھی بات ہے، یہ مرتبہ بھی میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں. بڑی رات ہے، بڑا دن ہے، اللہ اپنا عشق دے اور سب سے اوپر عطا فرمائے، ہر چیز سے اوپر دے. وہ جان قربان کر رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک بات پوچھ رہا ہوں، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. کئی سارے لوگ ہیں اکثر اچھے خاصے نوجوان بیٹھے ہیں. میں بات میں سے بات تربیت کی کر رہا ہوں. ادھر خدا کے نام پہ جان دی جا رہی ہے، ادھر خدا کے نام پہ جب حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو. کیا آپ میرے ساتھ وعدہ نہیں لیتا؟ ہو جاتی ہے دنیاوی، ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بابا چلو ہر دفعہ نہ صحیح تو کسی وقت اس کے نام پہ اس کے گھر پہ تو آ سکتے ہیں. تقریر سن رہے ہیں عشق میں امام پاک کی، امام عالی مقام کی، اور یہ چلیں بات سے بات کر کے آپ کے دل میں اترے. موضوع کا اگلا حصہ پہلے بول دیتا ہوں. ادھر اسماعیل نے جان قربان کی، ادھر حسین کی جان پہ جب آ گئی تو حسین نے کہا تھوڑا رک جاؤ، پہلے نماز پڑھنے دو. تو پہلے نماز پڑھنے دو. تو عبادت خدا اتنا عظیم چیز ہے. انہوں نے کہا ایک دن کی مہلت دو، ہم اپنے رب کی عبادت کر لیں کہ ہمیں اس سے بڑا عشق ہے. اور روایتوں میں آتا ہے ساری رات آپ اور آپ کے اہل خانہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہیں، نمازیں پڑھتے رہے. تو ہم ان سے تو عقیدت رکھتے ہیں جو ان کا رب ہے اس کی عقیدت. تو میں آپ کو صرف یہ پیغام جو ہوتا ہے نا، ہر گفتگو کا ایک پیغام ذہن یہ بنانا چاہتا ہوں. اس عقیدت کو آپ ایک عمل میں ڈھالیں تو وہ عمل میں ایک عمل بنتا ہے، وہ ہے عبادت. عبادت کا ذہن بنائیں، عبادت کی عادت ڈالیں، اللہ کے گھر میں آئیں، آباد کریں، پھر عشق صادق ہوتا ہے. آ کے بیٹھیں تقریر سنیں اور کہنا وہ بڑا آسان ہے، لیکن اس کے نام پہ مجبور کرنا اور پھر ایسے ہاتھ باندھنا، یہاں شیطان کو زیادہ تکلیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے ساتھ آپ، میں پھر وعدے میں احتیاط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ کم از کم اس حد تک جو ہے وہ ذہن بنائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، شاید ہمارے اس منبر سے بھی اس طرح عمل کا پیغام نہیں دیا جاتا، خالی واہ واہ کروا دی جاتی ہے. نہیں،
اس عشق کو عمل میں ڈھالو تاکہ عشق کمال کو پہنچے، تاکہ عشق کمال کو پہنچے۔ اب وقت بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، گفتگو میں بھی مجھے مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، سیدھی بات ہے، گفتگو ایسے بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ تو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سعادت مندی کہ جب بیٹا خود باپ کو کہتا ہے، جان بھی ان کی جا رہی ہے، جان بھی ان کی جا رہی ہے، تو وہ کہتا ہے افعل ما تؤمر، جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ کے حکم سے صبر کرنے والوں کے اندر کھڑا ہوا پائیں گے۔ تو اس آیت کو دیکھ کر، اسماعیل کے اس انداز کو دیکھ کر علامہ اقبال پکار اٹھے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ او بابا یہ تو اسماعیل کے آداب فرزندی تھے، اب آئے ذرا امام پاک کے آداب فرزندی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ارے ذرا اس کے اندر غور کرو، اس کے اندر سوچ و بچار کرو کہ اگر آداب فرزندی کو دیکھیں تو اگرچہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے، یہ پیغمبر آخر الزمان کے نواسے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثانیت، زندہ باد، ثانیت، زندہ باد، ثانیت۔ زندہ باد۔ تو جب احوال حسینیت کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات آشکار ہوتی ہے، یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ وہاں آداب فرزندی اگرچہ عظمتوں پر تھے، لیکن حسین پاک کی سیرت کے اندر آداب فرزندی انتہاؤں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں پہ آداب فرزندی اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کیسے کہ خود قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جب اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے لٹایا، چھری اٹھائی، ان کے گلے کے اوپر رکھی، جب چھری چلانے لگے تو آنکھیں کھولی تو نیچے اسماعیل نہیں بلکہ ایک مینڈھا موجود تھا۔ ایک تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی لیکن قربانی کی نہیں گئی۔ اس موقع کو اللہ فرما رہا ہے، اس موقع کو کہ اسماعیل کو ہم نے بچا لیا لیکن ان کے بدلے میں ہم نے فدیے کے طور پہ ایک اور بڑے ذبح عظیم کو درمیان میں رکھ دیا، ایک اور بڑی قربانی ہم نے درمیان میں رکھ دی۔ ہم نے اسماعیل کو بچایا ایک عظیم قربانی کے بدلے میں، اسماعیل کو ہم نے بچایا ایک عظیم قربانی کے بدلے میں۔ وہ عظیم قربانی کیا تھی، وہ بدلہ کیا تھا؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ عظیم قربانی کا جو بدلہ تھا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اسماعیل بھی فرزند نبی تھے، اسماعیل بھی فرزند نبی تھے، حسین بھی نبی کی لخت جگر کے فرزند تھے۔ تو گویا سرکار نے جو فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو گویا یہ بھی پیغمبر آخر الزمان کے لخت جگر کی قربانی پیش کی گئی تھی، یہ ان کی قربانی تھی، وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی قربانی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی قربانی۔ تو چونکہ رتبہ سرکار کا بڑا اور آپ کے لخت جگر کے قربانی، وہ قربانی بھی اپنی ذات میں بہت بڑی قربانی تھی، وہ ذات میں قربانی بھی بڑی قربانی تھی۔ تو اگر علامہ اقبال وہاں فرماتے ہیں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر سکھائے کس نے حسین کو آداب فرزندی؟ سبحان اللہ، سکھائے کس نے حسین کو آداب فرزندی؟ بابا حسین کے آداب فرزندی اور اسماعیل کے آداب فرزندی میں فرق کیا آ رہا ہے، وہ میرا موضوع ہے جس کے لیے میں نے یہ شعر پڑھا۔ اسماعیل کے آداب فرزندی میں اور
کیا آ رہا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اسماعیل کی قربانی مانگی گئی، غور فرمائیے گا، جب اسماعیل کی قربانی مانگی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نہیں بتایا گیا تھا، پہلے نہیں بتایا گیا تھا، اسی وقت کہا گیا یا کچھ دن قبل کہا گیا، کچھ دن قبل کہا گیا، خواب دکھایا گیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ اس سے پہلے نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ، نہ اسماعیل علیہ السلام کو پتہ، کسی کو پتہ نہیں کہ بیٹے نے قربان ہونا ہے۔ بات آپ نفسیات اور اس کا باریک فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بات تھوڑی علمی کر رہا ہوں، لیکن آپ بھی میرے یقین کے مطابق باشعور بیٹھے ہیں کہ ادھر جب اسماعیل کی قربانی مانگی گئی، پہلے نہ باپ کو بتایا گیا نہ بیٹے کو بتایا گیا، لیکن جب حسین کی قربانی مانگی گئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تھی، ادھر سرکار نے گود میں اٹھایا، ادھر سرکار نے گود میں اٹھایا، ساتھ ہی آپ نے رونا شروع کر دیا، حضور نے رونا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے پوچھا، قریب جو قرابت دار ہیں انہوں نے پوچھا آقا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے۔ کیا کہا؟ اب سنیے گا، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، آپ کی امت، آپ کا بچپنا تھا ابھی، بالکل بچپنا۔ جب حضور نے جب یہ سنا تو حیرت سے پوچھا کہ واقعی میری امت؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ آقا واقعی آپ کی امت۔ جب آپ نے یہ سنا تو رونا شروع کر دیا، حضور نے رونا شروع کر دیا۔ اس لیے یہاں علماء فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ غم حسین منانا کدھر سے ثابت ہے، لوگ کیوں روتے ہیں جی؟ وہ کیا کہتے ہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے، غم 3 دن کا ہوتا ہے، پھر کیوں روتے ہو؟ بابا حضور نے رو کر بتایا ہے، حضرت امام پاک کی شہادت کو سن کر حضور کے آنسو نکلے، حضور نے رو کر بتایا کہ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے، غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے۔ آپ کے بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، اور مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اپنے جو قریب تھے حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں ان کو بتایا، اور کربلا کے بارے میں بھی بتا دیا، اور یہاں تک آتا ہے روایتوں کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی باقاعدہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی تھی، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو، اور فرمایا تھا کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا یہاں پہ یہ سوچیں کہ بچپن سے ہی جن کی شہادت کی خبر مشہور ہو، بچپن سے ہی نانا جان کو بھی پتہ ہو، اور ماما جان کو بھی پتہ ہو، بابا جان کو بھی پتہ ہو، اور خود جن کی شہادت ہونی ہے ان کو بھی پتہ ہو کہ ان کی قربانی پیش کی جائے گی، سب کچھ پتہ ہو، اور پھر اس غم کے اندر ساری زندگی گزارنا۔ اس غم کے اندر ایک تو تھا کہ چند دن پہلے خواب آتا ہے کہ اسماعیل کو قربان کرو، مانا کہ اپنی ذات میں وہ بھی بڑی قربانی کہ جان کی قربانی تھی، لیکن وہ چند دن پہلے تھی۔ اس کے بالمقابل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دنیا میں آئے ہیں، سرکار کو بتا دیا گیا کہ ان کی امت ان کو شہید کرے گی، گویا ان کی قربانی پیش کی جائے گی، تو سرکار کو پتا، حضرت سیدہ کائنات کو پتا، حضرت مولا کائنات کو پتا، امام علی مقام امام حسین کو پتا، سب قرابت داروں کو پتا، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر باقاعدہ صحابہ کرام
اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جاتے ہوئے کربلا کے میدان سے گزرے نا تو آپ وہاں رک گئے اور رونے لگے حضرت علی، اور فرمایا کہ وہ ان کو یوں کہا، روایت کے لفظ کا ان کے جو رکنے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، اب سنتے جائیے گا، ان کے رکنے کی جگہ یہ ہے، خیموں ادھر دیکھیے گا ذرا، رکن یہاں پر آ کے وہ رکیں گے، ادھر آ کے ان کے اونٹ بیٹھیں گے، ان کے یہاں اونٹ بیٹھیں گے۔ حضرت علی بتا رہے ہیں وہ جگہ، وہ مقام، کہاں بیٹھیں گے، کہاں پر ان کے ادھر ان کے کجاوے اتریں گے، اور کہا ادھر ان کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں، گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نگاہ ولایت سے یہ بھی پتا تھا کہ وہ کہاں آ کے رکیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں خیمے گڑیں گے، اور کہاں کہاں کس کس کی شہادت ہوگی۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مولا علی کہنا ناجائز ہے، اور ان کو کیا پتہ، وہ ہمارے جیسے بابا وہ سب بتا کے جا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کی عطا سے جب اللہ تعالیٰ بتانا چاہے تو کوئی غیب نہیں رہتا۔ حضرت علی انہوں نے وہ سارا کچھ بتایا، اور روایتوں میں آتا ہے، میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا نا، تو آپ کے سر انور کو جب لے کر جانے لگے تو وہاں پر ایک گرجا تھا، وہاں پر اس گرجے کے اندر ایک جو ہے وہ اس گرجے میں نا ایک دیوار کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا، یہاں پر شعر لکھا ہوا تھا کہ وہ امت جو حسین کو قتل کرے گی، وہ امت جو حسین کو قتل کرے گی تو وہ کیسے ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے۔ یہ شعر لکھا ہوا تھا ایک گرجے کی دیوار پہ، میں وہ روایت ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مل جاتی میں آپ کو عبارت بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کیسے وہ امت جو ہے وہ اپنے ان کے نانا کی شفاعت کی امید، ہاں یہ آ گیا، اترجو امتن قتلت حسینہ، اترجو البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ کیا حسین کو شہید کرنے والے ابھی بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر جو نا پہلے سے ہی دیوار پر لکھا ہوا تھا، تو کسی نے جو ہے وہ پوچھا، ابن عساکر کی روایت کے مطابق کہ بلاد روم میں ایک جماعت ایک غزوے پر گئی، تو انہوں نے یہ مذکور شعر لکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ شعر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی 300 سال پہلے اس گرجے کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے، 300 سال پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت حسین پہلے سے ہی امر تھی، مقدر تھی، جو قرآن کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے میں اسماعیل کا فدیہ دے دیا۔ تو وہ عظیم قربانی کس کی تھی؟ امام علی مقام امام حسین کی تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا آداب فرزندی کے اندر وہ کمال اور انتہا یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کو بھی بچپن سے پتا، آپ کے بابا جان کو بھی بچپن سے پتا، آپ کی ماما جان کو بھی بچپن سے پتا، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع سے پتا، لیکن اس آزمائش پر نہ کبھی حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس آزمائش کو ٹال دے۔ کیا حضور دعا کرتے ٹال نہ سکتی تھی؟ بات سمجھیے گا، اگر حضور دعا کرتے تو کیا وہ آزمائش ٹل نہ سکتی تھی؟ بابا ٹل سکتی تھی، لیکن دعا کر کے آزمائش ٹالنا اور بات ہے، اللہ کی رضا میں سر جھکانا اور بات ہے، اللہ کی رضا میں سر جھکانا اور بات ہے۔ ادھر حضرت مولا کائنات کو پتا، لیکن کبھی زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ حسین یہاں پر بیٹھیں گے، یہاں کجاوے اتریں گے، یہاں
شہید ہوں گے جہاں ان کا خون پڑا ہوگا، سب پتا ہے، لیکن کبھی زبان سے اف تک نہیں نکلا، کبھی حضور کی بارگاہ میں یوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ شہادت ٹل جائے۔ ارے جو ہستی اگر انگلی ہلائے تو چاند چر جائے، جو اشارہ کرے تو سورج مغرب سے واپس پلٹ پڑے، وہ دعا کرے تو کیا وہ دعا شہادت ٹل نہ سکتی تھی؟ ٹل سکتی تھی، لیکن والدہ کو پتا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ ارے سب چھوڑو، حسین کو پتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق جاری ہے، نعرہ حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد۔ اچھا چلیں، تو کیا حسین کو نہیں پتا تھا؟ حسین کو بھی پتا تھا، بچپن سے پتا تھا۔ ارے آس پاس والوں کو پتا ہے، جس کی شہادت ہونی ہے اس کو نہیں پتا، اس کو بھی پتا ہے۔ اور کیسے پتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے جب امام عالی مقام میدان کربلا میں پہنچے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اس جگہ کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ اس کا پرانا نام نینوا یا اس طرح کا کچھ آتا ہے روایت میں، کہ اسے کربلا، کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام پاک نے فرمایا بس ادھر ہی خیمے لگاؤ، یہی ہمارا مقام ہے، ادھر خیمے لگاؤ، یہی ہمارا مقام ہے۔ جو یوں فرما رہے ہیں تو ان کو بھی پتا، اور جب ان کو پتا، اس وقت امام عالی مقام کی عمر تقریباً 60 برس کے قریب تھی، 58 برس یا 60 برس آتی ہے، اس کے قریب تھی۔ زندگی کے 60 برس شہادت کو سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن زبان سے کبھی اف تک بھی نہ نکلا ہے، کبھی اس کے خلاف دعا نہیں کی، خود کو تیار کرتے رہے۔ اور جب جا رہے ہیں تو اس کا مطلب پتا تھا کہ جا رہے ہیں تو شاید وہ شہادت کا ہی یہ وقت ہے۔ اس کے باوجود اہل خانہ کے ساتھ جا رہے ہیں، جس میں علی اکبر بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، زینب بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ارے 72 جانثار ہیں، اکثریت اہل بیت اطہار کی ہے۔ سب کو لے جا رہے ہیں، سب قربان ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ غم کی شدت کا عالم، صرف اب وقت آگے چلا گیا ہے، میں ایسے بس سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی، بور تو نہیں بیٹھے ہوئے، اکتا تو نہیں سبحان رہے، اللہ، وقت پورا ہوا چاہتا ہے، میری وہ عادت نہیں ہے۔ پورا کریں، آپ بات پوری کریں۔ چلو میں بات کو بھی جلدی پورا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ غم کی شدت کا عالم، نہیں میں اس کو بھی پھیلا تو نہیں پاؤں گا، یہ میں نے بڑا وعدہ کیا تھا، سیدھی بات ہے، وعدہ بڑا کیا تھا، انشاءاللہ میں پورا اتروں گا۔ یہ میرے اصل میں ٹرسٹ بلڈنگ ہے کہ آگے جب بلاؤں آپ لوگوں کو تو اسی یقین کے ساتھ آپ آئیں کہ جو بات کہیں پوری بھی ہوتی ہے، تو کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو بڑی محفل ہونی ہے نا، اس میں پھر زیادہ لوگوں کو بلانا ہے، یہ اسی طرح محفل کامیاب اسی طرح ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ کہ میں وہاں تک ورنہ شروع میں جب میں آیا تھا ادھر میرے خیال میں کوئی 30-40 بندہ بیٹھا ہوگا، چند بندے بیٹھے تھے۔ ان کی شدت کا عالم آپ دیکھ لیں، تکلیف، ابتلا اور آزمائش، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس وقت حضرت امام حسین کی عمر 56 یا 58 برس اسی کے قریب درمیان میں تھی۔ روایتوں میں آتا ہے نہ سر کا کوئی بال کالا، نہ داڑھی کا کوئی بال، نہ سر کا کوئی بال سفید، نہ داڑھی کا کوئی بال سفید۔ سر کے بال بھی کالے تھے، داڑھی کے بال بھی کالے تھے، لیکن صرف جب آپ اپنے بیٹے 18 سالہ نوجوان حضرت علی اکبر کو جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا یا ابتا ادرکنی، بابا جان سنبھالیے، اور گرد کے اندر سے جو ہے وہ آپ جا کے حضرت علی اکبر کی جو ہے وہ آپ لاشے کو اپنے سینے پر اٹھا کر لائے۔ روایتوں میں آتا ہے صرف خیمے سے وہ میدان تک جانے اور واپس آنے میں کتنا دیر لگی ہوگی۔ سیدہ زینب فرماتی ہے جب گئے تھے تو بال سارے کالے تھے، جب واپس آئے تو بال سارے سفید ہو چکے۔ اللہ، غم کی شدت ہے، یہ نہ سمجھے کہ بس وہ شہادت تھی تو بس ایسی ہی وہ تھا، نہیں 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 نہیں، غم کی شدت کا عالم، لیکن پھر بھی سامنے جو ہے وہ قربان ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور زبان سے کوئی اف نہیں نکلتی، تو بتائیں سکھائے کس نے حسین کو آداب فضل دی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
زندگی کے 56 یا 58 عرص گزارنا اور زبان سے اف تک نہ نکلنا، اپنی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھنا اور خدا سے شکوہ نہ کرنا، علی اصغر کو شہید ہوتے دیکھنا اور شکوہ نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھنا اور شکوہ نہ کرنا، حضرت حسن کے بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھنا، شکوہ نہ کرنا، اور اپنے اہل بیت اطہار کی جو خواتین ہیں جو وہ خیمے کے اندر پردہ پوش ہیں، ان کی پریشانی کو دیکھنا اور شکوہ نہ کرنا، زبان پہ اف تک نہ آنا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، سکھائے کس نے حسین کو آداب فرزندی؟ یہ وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر سب مفسرین، سب نکتہ داں متفق ہو جاتے ہیں کہ کائنات میں باقی سب نے صبر کیا تھا، لیکن صبر کو بھی جس نے صبر سکھایا وہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ آخری بات اور پیغام کی صورت میں کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ چونکہ سرکار کو بھی پتا تھا کہ حسین نے شہید ہونا ہے، حسین کو بھی پتا تھا کہ شہید ہونا ہے، اسی لیے حسین کی تربیت بچپن سے ہی اسی ادا پہ کی جا رہی تھی، بچپن سے ہی اسی ادا پہ کی جا رہی تھی کہ حضور حضرت امام پاک سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ، بہت لاڈ فرمانا، بہت پیار فرمانا، جسے کہتے ہیں مان اٹھانا، لاڈ اٹھانا۔ دو روایتیں سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ حضرت امام پاک کو ایسے گود میں اٹھا کے لے آئے نماز پڑھانے کے لیے، سامنے ساتھ بٹھا دیا، نماز پڑھا رہے تھے، آپ جیسے سجدے میں گئے امام علی مقام کندھوں پہ چڑھ گئے، کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کرم دیکھیے، آپ نے نماز کا سجدہ لمبا کر دیا، حسین کو کندھوں سے نہیں اتارا۔ کیوں؟ کہ آپ کو معلوم تھا کہ آج جو میرے کندھوں پہ سوار ہے امت انہی کے سر کو نیزے پہ سوار کر دے گا، امت انہی کے سر کو نیزے پہ۔ آپ نے اپنے کندھوں سے نہیں اتارا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا، خیر تو ہے، حضور نے اتنا لمبا کبھی سجدہ نہیں کیا۔ ایک صحابی ایسے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا حسین کندھوں پہ چڑھ کے بیٹھے، پھر سجدے میں چلے گئے، وہ پھر سجدے میں چلے گئے۔ جب حضور نے نماز پھیری، نماز ختم کی، سلام پھیرا، صحابہ نے پوچھا کہ پہلے تو کبھی اس طرح کا نہیں تھا، آج کیا ہو گیا؟ ہم سمجھے کہ کوئی روح پرواز اس طرح کی وہ خدشے یا پتہ نہیں وحی کا اترنا کہ ہم تو ان پریشانی میں ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ نہیں ہوا، میرا شہزادہ میرے کندھوں پہ سوار، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں حسین کو کندھوں سے اتار دوں۔ یہ حسین کی تربیت ہو رہی تھی، یہ حسین کو وہ پیار دیا جا رہا تھا کہ جب اس کے نام پہ قربان ہونے کا وقت ہے تو اس حسین کا زبان سے کوئی اف تک نہ نکالنا۔ ادھر اسماعیل نے کہا تھا یا ابدی افعل ما تؤمر، بابا جان جو رب نے کہا آپ کر گزریں۔ یہ میں آخری جملے ملا رہا ہوں، بابا جان جو رب نے کہا وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ادھر جب امام علی مقام مکہ سے روانہ ہو رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روکنے والوں میں، ابن عمر بھی روکنے والوں میں، جلیل القدر صحابہ روکنے والوں میں، تو وہاں امام علی مقام نے جواب دیا کہ میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے میرے نانا جان نے یہ ہدایت فرمائی ہے اور مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے، مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے، مجھے اب وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ مجھے صحابہ نے پوچھا کہ حضرت کیا وعدہ لیا ہے؟ اب وہ جواب سنو۔ ادھر اسماعیل کا جواب تھا کر گزریے جو اللہ نے کہا ہے، ادھر حسین نے جواب دیا کہ میں وہ وعدہ کسی کو نہیں بتا سکتا، بس میرے نانا جان کا وعدہ ہے اور میں اس وعدے کو پورا کر کے رہوں گا یہاں تک کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں۔
یہاں تک کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ ادھر سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ادھر سکھائے کس نے حسین کو آداب فرزندی. انہی اشعار پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ شاہ اسد حسین، میرے ساتھ مل کے بولیے گا، شاہ اسد حسین